تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ حج آیات 38 تا 41۔ یہاں سے تقریر کا رخ ایک دوسرے مضمون کی طرف پھرتا ہے۔ سلسلہ کلام کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ تقریر اس وقت کی ہے جب ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ حج کا موسم آیا تھا۔ اس وقت ایک طرف تو مہاجرین اور انصار مدینہ دونوں کو یہ بات سخت شاق گزر رہی تھی کہ وہ حج کی نعمت سے محروم کر دیے گئے ہیں اور ان پر زیارت حرم کا راستہ زبردستی بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں پر نہ صرف اس ظلم کے داغ تازہ تھے جو مکے میں ان پر کیے گئے تھے، بلکہ اس بات پر بھی وہ سخت رنجیدہ تھے کہ گھر بار چھوڑ کر جب وہ مکے سے نکل گئے تو اب مدینے میں بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا۔ اس موقع پر جو تقریر فرمائی گئی ہے اس کے پہلے حصے میں کعبہ کی تعمیر اور حج کے ارادے اور قربانی کے طریقے پر مفصل گفتگو کر کے بتایا گیا کہ ان سب چیزوں کا اصل مقصد کیا تھا اور جاہلیت نے ان کو بگاڑ کر کیا سے کیا کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کر دیا گیا کہ انتقام کی نیت سے نہیں بلکہ اصلاح کی نیت سے اس صورتحال کو بدلنے کے لیے اٹھیں۔ نیز اس کے ساتھ مدینے میں قربانی کا طریقہ جاری کر کے مسلمانوں کو یہ موقع بھی فراہم کر دیا گیا کہ حج کے زمانے میں اپنے اپنے گھروں پر ہی قربانی کر کے اس سعادت میں حصہ لے سکیں جس سے دشمنوں نے ان کو محروم کرنے کی کوشش کی ہے، اور حج سے الگ ایک مستقل سنت کی حیثیت سے قربانی جاری کر دی تاکہ جو حج کے موقع نہ پائے وہ بھی اللہ کی نعمت کے شکر اور اس کی تکبیر کا حق ادا کر سکے۔ اس کے بعد اب دوسرے حصے میں مسلمانوں کو اس ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی جا رہی ہے جو ان پر کیا گیا تھا اور کیا جا رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ تفسیر: مدافعت دفع سے ہے جس کے اصل معنی کسی چیز کو ہٹانے اور دور کرنے کے ہیں، مگر جب دفع کرنے کے بجائے مدافعت کرنا بولیں گے تو اس میں دو مفہوم اور شامل ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ کوئی دشمن طاقت ہے جو حملہ آور ہو رہی ہے اور مدافعت کرنے والا اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ مقابلہ بس ایک دفعہ ہی ہو کر نہیں رہ گیا بلکہ جب بھی حملہ کرتا ہے یہ اس کو دفع کرتا ہے۔ ان دو مفہومات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اہل ایمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مدافعت کرنے کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کفر اور ایمان کی کشمکش میں اہل ایمان یکا و تنہا نہیں ہوتے بلکہ اللہ خود ان کے ساتھ ایک فریق ہوتا ہے۔ وہ ان کی تائید اور حمایت فرماتا ہے، ان کے خلاف دشمنوں کی چالوں کا توڑ کرتا ہے اور موذیوں کے ضرر کو ان سے دفع کرتا رہتا ہے۔ بس یہ آیت حقیقت میں اہل حق کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے جس سے بڑھ کر ان کا دل مضبوط کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر: یہ وجہ ہے اس بات کی کہ اس کشمکش میں اللہ کیوں اہل حق کے ساتھ ایک فریق بنتا ہے، اس لیے کہ حق کے خلاف کشمکش کرنے والا دوسرا فریق خائن ہے اور کافر نعمت ہے۔ وہ ہر اس امانت میں خیانت کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے سپرد کی ہے، اور ہر اس نعمت کا جواب ناشکری اور کفر اور نمک حرامی سے دے رہا ہے جو اللہ نے اس کو بخشی ہے، لہٰذا اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے والے حق پرستوں کی تائید کرتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ تفسیر: جیسا کہ دیباچے میں بیان کیا جا چکا ہے، یہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اولین آیت ہے جو نازل ہوئی۔ اس آیت میں صرف اجازت دی گئی تھی، بعد میں سورہ بقرہ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں جنگ کا حکم دے دیا گیا، یعنی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ آیت 190 اور وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
आयत 191 और वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह आयत 193 और कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम आयत 216 और वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम आयत 242। इजाज़त और हुक्म में सिर्फ़ चंद महीनों का फ़सल है। इजाज़त हमारी तहक़ीक़ के मुताबिक ज़िलहिज्जा 1 हिजरी में नाजिल हुई और हुक्म जंग बदर से कुछ पहले रजब या शाबान 2 हिजरी में नाजिल हुआ। व अन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर और यकीनन अल्लाह उनकी मदद करने पर कादिर है। तफ़सीर यानी इसके बावजूद कि ये चंद मुट्ठी भर आदमी हैं, अल्लाह उनको तमाम मुशरिकीन अरब पर गालिब कर सकता है। ये बात निकाह में रहे कि जिस वक्त तलवार उठाने की ये इजाज़त दी जा रही थी, मुसलमानों की सारी ताकत सिर्फ मदीने के एक मामूली कस्बे तक महदूद थी और मुहाजिरीन व अंसार मिलकर भी 1000 की तादाद तक ना पहुँचते थे। और इस हालत में चैलेंज दिया जा रहा था कि कुरैश को, जो तन्हा ना थे बल्कि अरब के दूसरे मुशरिक कबाइल भी उनकी पुश्त पर थे और बाद में यहूदी भी उनके साथ मिल गए। उस मौके पर यह इरशाद है कि अल्लाह यकीनन उनकी मदद पर कादिर है, निहायत बरमहल था। इससे उन मुसलमानों की भी ढारस बंधाई गई जिन्हें पूरे अरब की ताकत के मुकाबले में तलवार लेकर उठ खड़े होने के लिए उभारा जा रहा था और कुफ़ार को भी मुतनब्बे कर दिया गया कि तुम्हारा मुकाबला दरअसल उन मुट्ठी भर मुसलमानों से नहीं बल्कि खुदा से है। उसके मुकाबले की हिम्मत है तो सामने आ जाओ। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़, ये वो लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए। तफ़सीर ये आयत तसरीह करती है कि सूरह हज का ये हिस्सा लाज़िमन हिजरत के बाद नाजिल हुआ है। इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, सिर्फ़ इस कसूर पर कि वो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। तफ़सीर जिस जुल्म के साथ ये लोग निकाले गए, इसका अंदाज़ा करने के लिए ज़ेल के चंद वाक़यात मुलाहिज़ा हों। अब हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु अर्रूमी जब हिजरत करने लगे तो कुफ़ारे कुरैश ने उनको कहा कि तुम यहाँ खाली हाथ आए थे, अब खूब मालदार हो गए हो। तुम जाना चाहते हो तो खाली हाथ जा सकते हो, अपना माल नहीं ले जा सकते। हालांकि उन्होंने जो कुछ कमाया था अपने हाथ की मेहनत से कमाया था, किसी का दिया नहीं खाते थे। आखिर वो गरीब दामन झाड़ कर खड़े हो गए और सब कुछ जालिमों के हवाले करके इस हाल में मदीना पहुँचे कि तन के कपड़ों के सिवा उनके पास कुछ ना था। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके शौहर अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दूध पीते बच्चे को लेकर हिजरत के लिए निकले। बनु मुग़ीरा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का ख़ानदान ने उनका रास्ता रोक लिया और अबू सलमा से कहा कि तुम्हारा जहाँ जी चाहे फिरते रहो, मगर हमारी लड़की को लेकर नहीं जा सकते। मजबूरन बेचारे बीवी को छोड़कर चले गए। फिर बनी अब्दुल असद अबू सलमा के ख़ानदान वाले आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि बच्चा हमारे कबीला का है, इसे हमारे हवाले कर दो। इस तरह बच्चा भी माँ और बाप दोनों से छीन लिया गया। तकरीबन 1 साल तक उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बच्चे और शौहर के गम में तड़पती रहीं और आखिर बड़ी मुसीबत से अपने बच्चे को हासिल करके मक्के से इस हाल में निकली कि अकेली औरत गोद में बच्चा लिए ऊँट पर सवार थी और उन रास्तों पर जा रही थी जिनसे मुसल्लह काफ़िले भी गुज़रते हुए डरते थे। अय्याश बिन अबी रबी अबू जहल के माँ जय भाई थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हिजरत करके मदीना पहुँच गए। पीछे पीछे अबू जहल अपने एक भाई को साथ लेकर पहुँचा और बात बनाई कि अम्मा जान ने कसम खा ली है कि जब तक अय्याश की सूरत ना देख लूँगी, ना धूप से साया में जाऊँगी और ना सर में कंघी करूँगी, इसलिए तुम बस चलकर उन्हें सूरत दिखा दो, फिर वापस आ जाना। वो बेचारे माँ की मोहब्बत में साथ हो लिए। रास्ते में दोनों भाइयों ने उनको कैद कर लिया और मक्के में उन्हें लेकर इस तरह दाखिल हुए कि वो रस्सियों में जकड़े हुए थे और दोनों भाई पुकारते जा रहे थे कि ए अहले मक्का, अपने अपने नालायक लौंडों को यूं सीधा करो जिस तरह हमने किया है।
کافی مدت تک یہ بیچارے قید میں رہے اور آخر کار ایک جانباز مسلمان ان کو نکال لانے میں کامیاب ہوا۔ اس طرح کے مظالم سے قریب قریب ہر اس شخص کو سابقہ پیش آیا جس نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ظالموں نے گھر بار چھوڑتے وقت بھی ان غریبوں کو خیریت سے نہ نکلنے دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد۔ تفسیر: اصل میں صوامع اور بیع اور صلوات کے لفظ آئے ہیں۔ صوامع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں راہب اور تارک الدنیا فقیر رہتے ہوں۔ بیع کا لفظ عربی زبان میں عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور صلوات سے مراد یہودیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ یہودیوں کے ہاں اس کا نام سلوتا تھا جو آرامی زبان کا لفظ ہے۔ بعید نہیں کہ انگریزی کا لفظ سیلیوٹ اور سیلیوٹیشن اسی سے نکل کر لاطینی میں اور پھر انگریزی میں پہنچا ہو۔ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ تفسیر: یعنی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے کسی ایک گروہ یا قوم کو دائمی اقتدار کا پٹا لکھ کر نہیں دے دیا، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً دنیا میں ایک گروہ کو دوسرے گروہوں کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے، ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو کہیں پٹا مل گیا ہوتا تو قلعے اور قصر اور ایوان سیاست اور صنعت و تجارت کے مرکز ہی تباہ نہ کر دیے جاتے بلکہ عبادت گاہیں تک دست درازیوں سے نہ بچتیں۔ سورہ بقرہ میں اس مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد مچ جاتا، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ تفسیر: یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے کہ جو لوگ خلق خدا کو توحید کی طرف بلانے اور دین حق کو قائم کرنے اور شر کی جگہ خیر کو فروغ دینے کی سعی و جہد کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے مددگار ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جسے انجام دینے میں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے۔ تفسیر: یعنی اللہ کے مددگار اور اس کی تائید و نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ اگر دنیا میں انہیں حکومت و فرمانروائی بخشی جائے تو اس کا ذاتی کردار فسق و فجور اور کبر و غرور کے بجائے اقامت الصلاۃ اور ان کی دولت عیاشیوں اور نفس پرستیوں کے بجائے ایتائے زکوٰۃ میں صرف ہو۔ ان کی حکومت نیکی کو دبانے کے بجائے اسے فروغ دینے کی خدمت انجام دے اور ان کی طاقت بدیوں کو پھیلانے کے بجائے ان کے دبانے میں استعمال ہو۔ اس ایک فقرے میں اسلامی حکومت کے نصب العین اور اس کے کارکنوں اور کارفرماؤں کی خصوصیات کا جوہر نکال کر رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی سمجھنا چاہے تو اسی ایک فقرے سے سمجھ سکتا ہے کہ اسلامی حکومت فی الواقع کس چیز کا نام ہے۔ وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تفسیر: یعنی یہ فیصلہ کہ زمین کا انتظام کس وقت کسے سونپا جائے دراصل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مغرور بندے اس غلط فہمی میں ہیں کہ زمین اور اس کے بسنے والوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والے وہ خود ہیں، مگر جو طاقت ایک ذرہ سے بیج کو تناور درخت بنا دیتی ہے اور ایک تناور درخت کو نظم سوختنی میں تبدیل کر دیتی ہے، اسی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جن کے دبدبے کو دیکھ کر لوگ خیال کرتے ہیں کہ بھلا ان کو کون ہلا سکے گا،
انہیں ایسا گرائے کہ دنیا کے لیے نمونہ عبرت بن جائیں، اور جنہیں دیکھ کر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا ہو کہ یہ بھی کبھی اٹھ سکیں گے۔ انہیں ایسا سر بلند کرے کہ دنیا میں ان کی عظمت و بزرگی کے ڈنکے بج جائیں۔